بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے اس ہماری مجلس میں کچھ باتیں، پریشانیاں اور اس سے نجات پانے کے لیے قرآن و حدیث میں کیا علاج بتایا گیا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ایک جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی اچھے پیرائے میں پیدا کیا، لیکن دکھ، مصیبت، رنج، غم، تکلیف یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو ہماری آواز سن رہے ہیں، پردہ نشین خواتین، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے باوجود بھی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی دکھ نہیں، جو چیز چاہے خرید لیتے ہیں، جو کام چاہے کر لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم کبھی راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کمپنیوں کے بورڈ دکھتے ہیں، اور کوئی بڑی اچھی کار میں جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کتنا آرام میں ہے، کتنے دکھ، کتنے اچھی زندگی میں ہے، آسودہ حال میں ہے۔ ذرا ٹہرا کر اس سے پوچھیں تو کہے گا کہ بھائی یہ کمپنی لے لو، یہ کار لے لو، مجھے چین دے دو، مجھے سکھ دے دو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوچنے والا سوچتا ہے، لیکن سامنے والے کی حالت الگ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے اور ہمارا سوچنا غلط ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ اچھا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں کچھ باتیں ہم اس سے یہ کریں گے، جیسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بتائیں، جس سے کہا کہ آدمی کو سکھ، چین صرف جنت میں نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جس میں کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الزمر، آیت نمبر 73، جس میں یہ کہا گیا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال رہو اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا جاؤ۔ تو آدمی کو سکون حقیقت میں جنت میں ملتا ہے۔ اور وہاں کے تعلق سے کہا، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، تو کہا کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کوئی فضول بات بھی نہیں سنیں گے، بیکار بات نہیں، کوئی کامنٹ نہیں، کوئی جملے نہیں کسے گا، کوئی آپ کو موٹا نہیں کہے گا، مجھے موٹا نہیں کہے گا، کوئی دبلا نہیں کہے گا، کوئی پاگل نہیں کہے گا، کوئی غریب نہیں کہے گا، کوئی نام ہمارا نہیں بدلے گا۔ کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور نہ گناہ کی بات ہوگی، صرف سلام ہی سلام ہوگی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ دل، جو آدمی کا جو دل ہوتا ہے،
کہا کہ وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ دل جس پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک وہ دل اللہ تعالی ہم تمام کو ان دلوں میں سے بنائے. ایک وہ دل جس پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایسے دل بہت خوش ہوتے ہیں, بہت مسرور ہوتے ہیں, بہت بھلائی سے معمور ہوتے ہیں اور خیر کی طرف جھکے رہتے ہیں, ہر طرف نیک کام کرنے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. جو بھی نیک کام ہے آپ نے دیکھا, میں کبھی اپنے دوستوں سے, ہماری بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جنت اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ خریدی؟ لوگ پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہیں. کبھی جنت خریدنے کی ہمت ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مرتبہ جنت کو خریدا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما غر عثمان, آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, جو بھی کر لے کوئی بات نہیں, اس لیے کہ انہوں نے جنت کو خرید لی. تو جنت کو خریدنا بہت بڑی بات ہے, اور وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں جن کا دل یہ ہوتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ہمیشہ خوش رہتے ہیں, سامنے والے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک دل ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو شیطان کا ورکشاپ ہوتا ہے, دوسرا دل. اور ایک دل کا ٹائپ ہوتا ہے جو شیطان کی تدبیروں کی آماجگاہ ہوتا ہے, سارے پلان شیطان ان کے دل میں بیٹھ کر بناتا ہے. ایسے دل ظلمت, غم, پریشانی, دکھ اور مصیبتوں کے گھر ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دل دو طریقے کے ہوتے ہیں. تو ہم آج کی اس مجلس میں شاید علاج تک تو نہ پہنچ پائیں, لیکن کچھ باتیں ہم ضرور آج کی درس میں سنیں گے. کہتے ہیں کہ غم کس کو کہتے ہیں, اس کے کتنے ٹائپس ہیں, غم کے اقسام کتنے ہیں. تو اصل پہلے ہم یہ جانیں کہ غم کسے کہتے ہیں. غم کو جانے بغیر خواہ ہم اپنے سروں پہ بوجھ ڈال لیتے ہیں, یہ بھی غم وہ بھی غم. نہیں, اصل غم کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو جان لیں, تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ کیا واقعی ہم غمگین ہیں کہ نہیں. پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ غم کس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ غم کی دو قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی. پہلی قسم جو حقیقت میں بہترین ہے, ایسا غم ہونا چاہیے, ایسا غم نہ ہو تو بیکار ہے. تو نمبر ایک, ذرا سنتے جائیں, یاد رکھتے جائیں, شاید ان غموں میں سے کون سا غم ہمارے پاس ہے اس کو ہم طے کر سکیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا غم. انبیاء علیہم السلام وہ بھی غم کرتے تھے, لیکن کس بات کا غم کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو یہ غم ہوتا تھا کہ اللہ کی زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے, سارے کے سارے موحد بن جائیں, نیک بن جائیں, سارے کے سارے دین میں داخل ہو جائیں. یہ غم ان کو ہمیشہ لگا رہتا تھا, جیسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں, آپ تبلیغ کرتے ہیں, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ دھوپ تکلیف کو دیکھ کر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش میں آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. تو انبیاء کا غم کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں, یہ انبیاء کا غم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں غم. جیسے قرآن مجید کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی دوڑ دھوپ اور نہ دھوپ کی پرواہ نہ لوگوں کی جملوں کی پرواہ, کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی دولت کا حریص کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کی کوشش میں ہیں. تو یہ غم انہوں نے یہاں بیان کیا. اسی طرح مخلص علماء کا غم, جو لوگ مخلص علماء ہوتے ہیں, عالم اس کا پلورل علماء ہے, عالم اس کا پلورل علماء ہے. عالم بھی اپنے دل میں غم رکھتے ہیں. کس بات کا غم رکھتے ہیں؟ کہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، لوگ بدعتوں سے دور ہو جائیں، لوگ سنت کے پابند ہو جائیں، اور یہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ لوگ جہاں تک ہو سکے دیندار بن جائیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ فرقہ بندی سے نکل جائیں اور خود ساختہ پابندیوں سے نکل جائیں، اور ان کی پابندیوں سے نکل کر اللہ تعالی کی طرف ہو جائیں، تو یہ کہتے ہیں، اس کو بھی غم کہتے ہیں، اور یہ علماء ایسے علماء ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کہا کہ نیک حکام کا غم، جو لوگ قوم کے بڑے ہیں، کوئی قوم کا متولی ہے، کوئی کسی قوم کا لیڈر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ قوم زوال پذیر ہو رہی ہے، ڈھیڑوں چماروں کی غلامی کر رہی ہے، اس کا دل دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، آپ بھی دکھ کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں، جب بھی میں دکھی ہوتا ہوں جب بھی کوئی ایم سیٹ کے ایٹ سیٹ کے جو ریزلٹس آتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ کہیں مسلمان بچے کا نام نظر آئے، میڈیکل کے یا آئی ٹی کے جو یہ آتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ کہیں مسلمان بچے کا کوئی نام ہو، نہیں اگر نظر نہیں آتا تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے سارے ڈھیڑ چماروں کے بچوں کے نام ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کے نام نہیں، ایسا غم آدمی کو ہوتا ہے۔ قوم کا زوال، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم مسلمان کی اولاد پیپر چنے، غیروں کی غلامی کرے، ایسا ہرگز کوئی نہیں چاہے گا، بلکہ چاہے گا کہ ہم مسلمان کے بچے ہیں، یہ مسلمان کے بچے جو بادشاہ گر ہوتے ہیں اور قوموں کی سرداری کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی غم کرتا ہے تو واقعی یہ غم ہے، اور اس کا غم آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو بڑے افسردہ نظر آنے لگے، خلیفہ ہو گئے لیکن غمگین ہیں۔ نوکر آیا، بولا عمر بن عبدالعزیز آپ خلیفہ ہو گئے لیکن ہنستے کیوں نہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مشرق اور مغرب کی پھیلی ہوئی سلطنت کی ہر فرد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اگر کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک اونٹ بھی اگر پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا جواب بھی عمر کو اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ تو قوم کا جو بڑا ہوتا ہے، قوم کا مسجد کا جو بڑا ہوتا ہے، کسی جماعت کا بڑا ہوتا ہے، اسے احساس ہونی چاہیے کہ ساری قوم کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، ساری قوم کی بیٹیاں، ان کی عصمت کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے جیتے جی قوم تباہ ہو جائے، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دکھ وہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو واقعی صحیح دکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پر اجر دیں گے۔ اسی طرح یعنی ہم اچھے دکھ غم کی بات کہہ رہے ہیں، کہا کہ اساتذہ اور والدین کا غم ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹیچر ہیں سوچتے ہیں کہ بچہ اچھا پڑھ لے، اور یہ حق ہے، اور کبھی بچہ شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ان کی مرضی کے خلاف، ان کی امیدوں کے خلاف بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو دکھ پہنچتا ہے۔ واقعی یہ غم ماں باپ کو ہونا چاہیے، اور اس غم پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے کئی مشہور دانشور کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں اچھی قوم دیں گے۔ ماں اچھی ہوتی ہے تو قوم بھی اچھی ہوتی ہے، ماں اگر بگڑ جاتی ہے تو ساری قومیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کہا کہ دوسری قسم وہ ہے مستقبل کے خوف کا غم۔ مستقبل کے خوف کا غم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا ہوں گے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے نہیں، میرے بچوں کا زندگی کیا ہوگا۔ کہا کہ اس طرح سے لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں میرے بچے لاوارث ہو جائیں گے، ایسا ایک غم ہوتا ہے جو ہمیشہ لوگوں کو لاحق رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ غم یہ ہوتا ہے گناہوں کا غم۔ گناہ آدمی جو بھی کرتا ہے
انشاءاللہ کسی موقع سے ہم بتائیں گے کہ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر اس پر ہوتا ہے. گناہ تو منٹوں کا ہوتا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. منٹوں میں آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کی سزا صدیوں تک باقی رہتی ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے، ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کے نقصانات تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل کے اوپر کالا سیاہی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اندر اندر اوپر سے اچھا دکھے گا لیکن گناہ کرنے کے بعد جو شخص گنہگار ہوتا ہے اس کے دل پر سیاہی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتی رہتی ہے. سب سے پہلے گناہ کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے آنکھوں پر ہوتا ہے اور اس کے سارے جسم پر ہوتا ہے، اور عجیب عجیب اثر اس کے جسم پر رونما ہونے لگتے ہیں جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. تو آدمی بھلے گناہ کو چھپاتا ہے لیکن اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آ جاتا ہے. اور اسی طرح کہا مظلوم آدمی کا غم. ایک آدمی ہے جس پر لوگ ظلم کرتے ہیں تو کہا کہ وہ غمگین ہو جاتا ہے. جیسے کہا کہ بعض دفعہ رشتہ دار ظلم کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار ظلم کرتے ہیں تو کہا کہ وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے. جیسے عربی شاعر نے کہا وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مُضَاغَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ الْحِسَامِ الْمُهَنَّدِ. کہا کہ اگر باہر والا ظلم کرتا ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا، اپنا چچیرا بھائی، اپنا ماموں کا بیٹا، اپنا بیٹا جب ظلم کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے تو کہا من وقع الحسام المہندی. انڈیا کی بنی تلوار کی اس زمانے میں بڑی قیمت ہوتی تھی. انڈیا میں جو تلوار بنتی تھی اس کی بڑی تعریف عرب کے لوگ کرتے تھے کہ انڈیا کے تلوار ہندوستان کی تلوار کی مار جیسے پڑتی ہے اتنی تکلیف اپنے جب ظلم کرتے ہیں تو ہوتی ہے. باہر کا آدمی ستائے، باہر کا آدمی دوش دے، گالیاں دے، ظلم کرے، جفا کرے، بات الگ ہے، لیکن خود اپنے خاندان کا ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے. یہ ایک غم ہے جو آدمی کو پہنچتا ہے. اور اسی طرح کہا دنیاوی مصائب کا غم. دنیا کے مصیبتیں کیا کیا ہوتی ہیں تو کہا کہ جیسے کوئی اچانک بیمار ہو جائے، یا بعض اولاد کی نافرمانی ہے، بیوی کی سنگ دلی اور سختی سے لوگ پریشان رہتے ہیں. کسی کی بیوی اچانک بے رخی برتتی ہے. بہت ساری بیویاں ہیں خواہ شوہر پر شک کرتی ہیں. بیچارہ کبھی ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، کبھی آ نہیں سکتا، آفس میں پھنس جاتا ہے تو عورت شک کی بنیاد ہے، شک کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ شک جاتے جاتے جدائی تک لے چلا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں. کہا کہ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر مغموم ہو جاتے ہیں، جیب سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کہا کہ ان تمام مصیبتوں پر مبلغین اور دعوت دین دینے پر مصائب کا غم. کہا کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ان پر بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ایسے ہی تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو نہیں. آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ایسے ہی ستایا جاتا تھا. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے پیارے نبی آپ صبر کیجیے. آج ہم کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں، وہابی، ارے کہاں وہ عراق میں داعش وہ توڑ رہے ہیں مزار، اور یہاں کے لوگ یہ سلفیوں کو وہابیوں کو نام رہتے یہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں. وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، کہاں سے کہاں جوڑ رہا ہے رشتہ اللہ کے بندے. ان سے ہم کو کیا تعلق ہے؟ ہم جی رہے ہندوستان میں اور ہماری تبلیغ ہے اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سر جھکاؤ، طواف کرو تو کعبۃ اللہ کا، سر جھکاؤ تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، نظر و نیاز کرو تو اللہ کے سامنے، اور کسی کی ڈوری نہیں، کسی کی تعویذ نہیں. مانگو تو کہا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہی ہم بولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. اس پر اگر تکلیف دی جاتی ہے تو یہ آزمائش ہے اور غم ہے. اسی کو انہوں نے کہا کہ اس سے جیسے کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے عرض کیا کہ تکلیف ایک انسان کو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے. کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ صحابی رسول عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول، احد جنگ احد کے دن سے بڑھ کر سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ احد کے جنگ میں جتنی تکلیف آپ کو ہوئی، دانت نکل گئے اور یہاں لوہے کی کڈیاں چبھ گئیں اور سارا سر پھٹ گیا اور خون سے سارا چہرہ سرخ ہو گیا، اس سے سخت دن کبھی آپ کی زندگی میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں احد کے دن سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا تھا. وہ کون سا؟ کہا کہ طائف کا دن. طائف، جب تیری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، مکے والوں نے، اب میں چلا طائف پہاڑ کے اوپر 55 برس کی عمر میں، جہاں 50 برس تو ہو چکے تھے. طائف پہاڑ چڑھ رہے ہیں بڑھاپے میں. 55 میں آدمی کیسے ہوتا ہے؟ اب تو 30 میں حالت خراب ہے تو 50 میں کیا حالت ہوگی؟ کہا کہ پہاڑ چڑھ رہے ہیں اور پہاڑ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں. عبد یا لیل، وہاں کے لوگ پہلے تو بات نہیں مانتے ہیں اور پتھروں سے مار مار کر جسم رسالت کو لہو سے شرابور کر دیتے ہیں. ایک تو ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا پتھروں کی مار کا غم، جسم سے خون بہ بہ کر، اور یہ کہ آج جسم سے خون بہ جائے اس کا غم. اس سے بڑھ کر غم کے طائف کے لوگوں نے اسلام نہیں لایا، طائف کے لوگوں نے انکار کر دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، احد کی کیا بات کہتی ہو؟ مجھے اس وقت غم ہوا جب میں طائف میں گیا، وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے. تو کہتے ہیں کہ میں پہاڑ سے واپس اترا تو ایک مقام پر پہنچا، قرن ثعالب اس مقام کا نام ہے. تو میں نے اچانک اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، ایک بادل میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور وہاں سے جبرائیل نے مجھے آواز دی. کیا کہا؟ جبرائیل نے مجھے آواز دی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں، لوگوں نے آپ کو جو تکلیف دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف اور ان باتوں کو سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو طائف کے لوگوں کو ہم پہاڑوں سے کچل دیں، ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، طائف کی بستی ساری کی ساری پیس کر رکھ دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، قومی، ارے یہ تو میرے قوم کے لوگ ہیں. پتھر کھا کر بھی دعائیں دینے والا. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ وہ جو پتھر کھا کر دعائیں دیتا تھا، پتھر مارنے والوں کو کہا کہ یہ میری قوم ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اولاد ایمان لاتی ہے. تو دعوت کی راہ میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف کہتے ہیں، اور وہ مصیبت ہے جیسے کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ایک موقع جس سے کہا گیا کہ اور ایک موقع کون سا تھا جس پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو کہا کہ ایک موقع وہ تھا جب معراج کی رات میں واپس آیا اور حتیم میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ رات میں میں بیت المقدس گیا تھا، 7 آسمان پر گیا تھا، نمازیں فرض ہوئی، تو لوگ میرا مذاق اڑانے لگے. ایک ایک آتا پوچھتا، اجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بیت المقدس گئے تھے؟ اچھا بولو، بیت المقدس میں وہ دروازہ کدھر ہے، ممبر کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ میں سٹ پٹا گیا، میں پریشان ہو گیا. کہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بیت المقدس کو لا کر آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، اور میں بتانے لگا کہ جی بولو، اب پوچھو کیا پوچھنا. ممبر ادھر ہے، کھڑکی ادھر ہے، دروازہ ادھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بتا دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے والے کی زندگی میں بہت سارے غم آتے ہیں. ان کو واقعی غم کہا جاتا ہے جو حق کی راہ میں آدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور اسی طرح یہاں ایک بات کہی گئی کہ سچے کو جھٹلائے جانے کا غم. ایک آدمی سچا ہوتا ہے لیکن لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں.
کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں موقع آیا ہوگا کہ آپ نے کبھی کوئی حقیقت بیان کی ہوگی, لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا ہوگا, تو آپ نے اس تکلیف کا احساس کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف ہم بلاتے ہیں اور بدعات و خرافات کو چھوڑنے کی بات کہتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ بے ادب ہیں, گستاخ ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور واقعی یہ ہمارے اوپر ظلم ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا, سورہ جمعہ کی سورہ منافقون کی آیت انہوں نے بیان کی, لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, تو جنگ میں جاتے ہوئے وہاں منافقوں کا ایک سردار بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اب ہم لوگ واپس مدینہ جائیں گے تو مدینے کے دروازے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. میں عزت والا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ بے عزت ہیں, میں ان کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں, انہوں نے اس بات کو سنا, ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی بڑی بات یہ کہہ رہا ہے. تو سیدھے گئے, اپنے چچا کو بتلایا, چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عبداللہ بن ابی ایسی باتیں کہتا ہے. تو چچا گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ آپ کے تعلق سے یہ منافقوں کا سردار ایسے کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا, بھائی آؤ. سیدھے گیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے بولیں گے, ہماری زبان کیسے آئے گی آپ کو بولنے کے لیے, ہاں ہم نے کبھی نہیں بولا, سرے سے انکار کر دیا. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں نے میری طرف دیکھا, خاص کر میرے چچا نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا ہے, عبداللہ کیسی باتیں کہتے ہو, وہ تو انکار کر رہا ہے کہ اس نے ایسی باتیں نہیں کہی اور تم چھوٹے آدمی ہو کر ایسی ایسی باتیں کہہ دی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. جیسے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود عبداللہ بن زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتائی. یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا, واپس آ رہے ہیں اور میں بھی سفر کر رہا تھا, اور پریشانی اور غم کی وجہ سے میرا سر جھک گیا تھا. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک تو اس نے کہا تھا اور یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھی, لیکن اس نے انکار کر دیا. سارے لوگوں نے مجھے دوش دیا, میرے اوپر غصہ ہوئے, تو میں بہت غمگین ہوا اور سر جھکائے چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. عبداللہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کان پکڑ کر مسلایا. میں چھوٹا بچہ تھا, کان پکڑ کر ایسے مسلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی, ساری دنیا میرے جیب میں اگر کوئی ڈال دے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان پکڑ کر مسلائیں, مجھے دیکھ کر ہنسیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا تو کچھ نہیں, بس میرا کان مسلایا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے بھی یہی بات کہی. جب اگلے دن دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور سورہ منافقون کی آیت تلاوت کی, جیسے ہم نے کہا لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی فرما دی کہ اس منافق نے یہ بات کہی ہے. عبداللہ بن زید نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. تو کہا کہ یہ سچ کہہ رہے تھے عبداللہ بن زید, ان کو جھٹلایا گیا تو بڑی تکلیف ان کو ہوئی. یہ بات ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں پیش آتی ہے. آج تو وحی کا زمانہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی سچائی کے لیے وحی نازل ہو, لیکن آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو دوستو عزیزو, اسی طرح جھوٹی تہمت کا غم ہوتا ہے. جھوٹی تہمت کا غم, ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں کسی پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں, ارے وہ صاحب وہ بڑے یہ ہیں, وہ عورت ایسی ہے, ان کی بیٹی ایسی ہے. اپنی گھر کی تو بات نہیں کہتا لیکن سارے گھر کی خبر رکھتا ہے. تو کہا کہ زندگی میں
جھوٹا الزام کبھی لگتا ہے، جیسے انہوں نے یہاں مثال پیش کی، ہم تمام کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی یہ چیز پیش آئی. وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تو کہتی ہیں کہ میں ساری رات روتے ہوئے گزار دی. کہا نہ تو میرے آنسو تھمتے تھے نہ تو مجھے نیند آتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب لوگوں نے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ بدکاری کا الزام لگایا العیاذ باللہ، تو کہا کہ میں مسلسل روتے رہی، 2 راتیں اور 1 دن لگاتار میں روتے رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو میرے ماں باپ مجھے دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک عورت آئی، انصاری عورت ہے، اس نے اجازت طلب کی اور میرے پاس بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی، اور میں رونے لگی تو مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی. اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ہمیں سلام کیا اور ہمارے پاس بیٹھ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کہا کہ عائشہ تمہارے تعلق سے لوگ یہ باتیں کہتی ہیں، تمہارے تعلق سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اگر تو پاک ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی ثابت کر دے گا، اگر تو غلطی کر بیٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی بخشش طلب کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. تو